بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم حاضری دربار مدینہ منورہ حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے مدینہ منورہ جا کر مزار اقدس کی زیارت قریب الواجب ہے۔ قریب الواجب ہے کا مطلب کیا کہ واجب کے قریب ہے، اور واجب کا چھوڑنے والا کون ہوتا ہے بھائی؟ گنہگار ہوتا ہے۔ واجب اگر کسی کا حج کا واجب اگر چھوٹ گیا ہے تو اس کو دم دینا پڑے گا، نہیں تو اس کا حج صحیح نہیں ہوگا۔ تو مدینہ منورہ حاضر ہونا یہ قریب الواجب ہے، مزار اقدس کی زیارت کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے، چاہے نام آئے محمد یا حضور آئے یا آپ آئے یا نبی آئے یا آپ آئے یا آقا آئے، جس طرح سے بھی ذکر آ جائے تو کم سے کم کیا پڑھیں گے بھائی؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مخرج کے ساتھ میں، صاد کے ساتھ میں، صلی اللہ علیہ وسلم میں سین ہے کہ درود و رحمت نازل ہو اللہ کی طرف سے اور سلامتی ہو میرے نبی پر۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت ضروری ہو گئی۔ کیا ضروری ہوگی بھائی؟ شفاعت۔ شفاعت کسے کہتے ہیں معلوم نا بھائی؟ کل قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے کہ یا میرے فلاں امتی کو اللہ معاف کر دے، اسے بخش دے، ہے نا، اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما دے، اس کے جنت میں درجات بلند کر دے، تو اس کو حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل کر دے۔ الگ الگ قسم کی شفاعت ہوگی۔ تو شفاعت یعنی سفارش۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت ضروری ہو گئی، اور جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ راستے میں کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں۔ کیا پڑھتے رہیں بھائی؟ ہاں، ابھی جب بھی ہمارا سفر ہونے والا ہے کچھ دنوں کے اندر، تو ابھی سے ہم درود شریف کی مقدار کو بہت بڑھائیں، درود شریف کو سیکھیں، صحیح کریں، اس کے بھی مخرج کو صحیح کریں، کیونکہ درود شریف ہمیں صرف ابھی نہیں بلکہ ہمیشہ پڑھنا ہے نا، پوری زندگی پڑھنا ہے۔ اور نماز میں درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے، وہ سب سے افضل درود شریف ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کی بہت ساری قسمیں ہیں، تو ہم درود پاک جو ہے خوب اچھے سے سیکھیں اور درود پاک کو بہت کثرت سے پڑھیں۔ راستے میں کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں۔ بھائی ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر کیا فائدے ہوتے ہیں بھائی؟ 40 فائدے، 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں، 10 رحمتیں نازل اور 10 درجات جنت میں بلند، اور بھی بے شمار فائدے ہیں۔ اور جب گنبد خضرا پر نگاہ پڑے، جب گنبد خضرا پر نگاہ پڑے تو درود و سلام جوش و خروش کے ساتھ پڑھے، اور جو چاہیں دعا مانگتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دعائیں قبول کرے گا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حرم میں ہمیں لایا مکہ مکرمہ میں، اور ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے قبول کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بیت اللہ کو دیکھ کر دعائیں کر رہے ہیں، ہم طواف کو دیکھ کے طواف کرتے وقت دعائیں کر رہے ہیں، صفا پہاڑی پر، مروہ پر، مقام ابراہیم پر، زمزم کے پاس، ہے نا۔ بالکل اسی طرح سے گنبد خضرا بھی نظر آئے تو کیا کرنا ہے بھائی؟ ہاں، جوش اور خروش کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے اور دعائیں بھی مانگتے رہنا ہے۔ اپنی قیامگاہ پہنچ کر اپنا سامان احتیاط سے رکھ کر، غسل و وضو سے فارغ ہو کر، صاف کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روانہ ہو۔ مسجد نبوی مدینہ منورہ میں ہم جو جا رہے ہیں
وہاں پر مسجد نبوی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اور وہیں پر اسی مسجد کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی قبر اطہر ہے، وہیں پر جو ہے فرمایا ہماری حاضری ہونی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر ہمیں نہایت ادب و احترام کے ساتھ میں درود و سلام پیش کرنا ہے، اور مسجد نبوی میں عبادتیں کرنی ہے، نمازوں کو جماعت سے ادا کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے۔ مسجد نبوی میں حدود مدینہ میں، مدینہ کا جو حرم ہے وہاں پر ایک نماز کا ثواب کتنا ہے بولو بھائی؟ 50,000۔ جو نیکی کریں گے 50,000، صرف نماز نہیں بلکہ ایک پارے قرآن پاک کی تلاوت کرے تو 50,000 پارے پڑھنے کا ثواب، ایک سبحان اللہ پڑھے تو 50,000 سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب، ایک بار درود شریف پڑھے تو 50,000 پڑھنے کا ثواب۔ ہاں، اور یہ بات پہلے بھی مذاکروں میں آئی کہ جب بھی ہم جہاں کہیں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو فرشتے متعین ہیں، مقرر ہے اللہ کی طرف سے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہمارا نام لے کر وہ سلام و درود پہنچاتے ہیں۔ لیکن جب ہم ابھی خود قبر اطہر کے پاس جا کر درود و سلام پڑھیں گے تو فرشتے درمیان میں نہیں رہیں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنے مبارک کانوں سے ہمارے درود و سلام کو سنیں گے اور مبارک اپنی زبان سے جواب دیں گے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے گنہگار کان اس جواب کو سن نہیں پاتے ہیں، بڑے ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اس جواب کو سنا ہے، بلکہ آگے کی بات بتاؤں، ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں، ایسے بھی واقعات ہیں بالکل مستند کتابوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے مصافحہ بھی کیا ہے۔ ہاں، یہ عجیب باتیں ہیں بھائی، جیسا جس کا تعلق ہوتا ہے، جیسا جس کا اللہ کے یہاں مرتبہ ہوتا ہے، جیسے جتنا عشق کا معیار بڑھا ہوا ہوگا دل کے اندر ویسا معاملہ ہوگا بھائی۔ جس طرح حج کا سفر جو ہے وہ بھی عاشقانہ سفر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا عاشقانہ جذبہ حج کے سفر کی روح اور جان ہے، بالکل اسی طرح مدینہ منورہ کا بھی جو سفر ہے ہمارا یہ عاشقانہ سفر ہے۔ کون سا سفر ہے بولو بھائی؟ عاشقانہ سفر ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معشوق ہیں، ہم عاشق ہیں، یہ عاشقانہ سفر ہے، اس لیے اس شاخی کی طرح سے اس کو طے کرنا ہے۔ غسل اور وضو سے فارغ ہو کر، صاف کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روانہ ہو، عاجزی و انکساری و ادب کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تک جب جائیں تو اس کے بعد پھر داہنے پیر سے مسجد میں داخل ہوں۔ کون سے پیر سے داخل ہوں گے بھائی؟ داہنے پیر سے۔ ہر مسجد کا یہی اصول ہے، مسجد میں جب بھی ہم داخل ہوں داہنے پیر سے داخل ہوں۔ پھر مسجد میں داخل ہو کر اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے، اعتکاف کی نیت کر لیں، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، اور پھر یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اس میں بسم اللہ بھی آ گیا اور درود شریف بھی آ گئی۔ پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں گے، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، کہ یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ یہاں ہر نیکی کے بدلے 50,000 نیکیاں ملیں گی، یہاں ہر نیکی کے بدلے 50,000 نیکیاں ملیں گی۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو تحیت المسجد کی 2 رکعت نفل پڑھیں۔ کیا پڑھیں گے بھائی؟ اگر مکروہ وقت نہیں ہوگا، مکروہ وقت معلوم کریں کب سے کب تک ہوتا ہے۔ 3 وقت 24 گھنٹے میں مکروہ وقت ہوتے ہیں، ایک صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت، پھر زوال کے وقت، اور غروب کا وقت جو تھوڑا ہوتا ہے۔ تو معلوم کریں، ہم تحقیق کریں، جاننے والوں سے، علماء سے پوچھیں، مکروہ وقت میں سجدہ کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر مکروہ وقت نہیں ہوا اور فرض نماز بھی نہیں کھڑی ہو رہی ہے تو کیا پڑھیں گے؟ پھر مسجد کا حق ادا کریں گے، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں گے، نفل نماز ہے یہ۔ پھر روضہ اقدس کے قریب آ کر، روضہ اقدس کے قریب آ کر نہایت ادب کے ساتھ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے سلام کے الفاظ، بہت الگ الگ الفاظ الگ الگ کتابوں میں علماء کرام نے لکھے ہیں، یہاں میں چند الفاظ جو لکھے پڑھتا ہوں، آپ کو دھیان سے سنیں۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، خلق اللہ، السلام علیکہ یا خیرۃ اللہ من خلق اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا سیدہ ولد آدم،
السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک عبدہ ورسولہ اشہد انک بلغت رسالۃ وادیت الامانۃ ونصرت الامۃ وکشفت الغمۃ وجزاک اللہ خیرا جزاک اللہ ان افضل ما جزا نبیا عن امتہ اللہم آتی سیدنا عبدک ورسولک محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد وانزلہ المنزل المقرب عندک انک سبحانک ذو الفضل العظیم۔ یہ تھوڑی بڑے الفاظ ہیں، لمبی ہے، اگر یاد کر سکیں یاد کریں، ورنہ کتاب میں سے دیکھ کر ہی پڑھ لیں، ورنہ جو آسانی سے یاد ہے وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد یعنی اس کے اندر جو ہے نا صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد یہ جو میں نے پڑھا نا یا رسول اللہ انی اشہد، یہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اپنے ایمان کی گواہی دیں گے۔ کیا دیں گے بولو بھائی؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ہم پہنچیں گے تو سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس میں جو ہم تعلیم کی کتاب میں جو ہم نے پڑھا دوپہر کے اندر، اس میں ایسا تھا کہ جب ہم روضہ اقدس پر پہنچے تو اگر یہ آیت ہم کو یاد رہے تو یہ آیت پڑھیں ہم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے، جس کا خلاصہ مفہوم ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ خود اور اللہ کے فرشتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتے ہیں، تو اے مسلمانوں تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ اس کے بعد پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کیا پڑھیں گے بولو بھائی؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم 70 مرتبہ کی جو تعداد ہے وہ قبولیت کے اندر اس کا بہت دخل ہے، اجابت میں، قبولیت میں۔ اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ یا محمد، یا اس سے بہتر یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، کیونکہ بعض روایت میں آتا ہے، بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ نام نہ لے تو بہتر ہے، لیکن کچھ حدیثوں میں صلی اللہ علیہ یا محمد بھی آتا ہے، تو آدمی پڑھ لے گا تو گنہگار تو نہیں ہوگا، لیکن افضل یہ ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ۔ بہرحال یہ سارا سب کچھ پڑھنے کے بعد پھر اپنے ایمان کا گواہ بنائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، کیونکہ یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے ایمان کی شہادت، ایمان کی گواہی دیتا ہوں، آپ اس کو محفوظ رکھیں اور آپ میرے گواہ رہیں کہ میں نے اس کلمے کا اقرار کیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اپنے ماں باپ، عزیز و اقارب، دوست و احباب کا سلام بھی نام لے کر پیش کریں۔ اگر کسی نے سلام پیش کرنے کو کہا ہے تو اس کا نام لے کر سلام عرض کریں، مثلا یوں کہیں السلام علیک یا رسول اللہ من فلان، فلاں کی جگہ اس کا نام لے، یعنی السلام علیک یا رسول اللہ من عبداللہ یا من عبدالستار، ہے نا، اس طرح سے نام لے، اس کا نام لے۔ اور اجمالی طور پر بہتوں کا سلام پہنچانا ہو تو یوں کہے السلام علیک یا رسول اللہ منی وممن اوصانی بالسلام علیک، سلام ہو اے اللہ کے رسول میری طرف سے اور جس نے مجھے سلام عرض کرنے کی وصیت کی اس کی طرف سے۔ عربی میں یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کم سے کم اردو میں تو کہہ ہی دیں اپنی زبان میں، سلام ہو اے اللہ کے رسول میری طرف سے اور جس نے مجھے سلام عرض کرنے کی وصیت کی اس کی طرف سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے بعد 2 قدم دائیں ہٹ کر خلیفہ اول یعنی پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر سلام پیش کریں۔ یہ خوب جان لیں کہ ہمارے پیارے نبی سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں، آپ کی قبر اطہر، وہیں پر آپ کے بازو میں آپ کے 2 جانثار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام فرما رہے ہیں۔ لہٰذا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلام پیش کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں 2 قدم دائیں ہٹ کے 2 قدم خلیفہ اول یعنی مسلمانوں کے جو پہلے خلیفہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر سلام پیش کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر سلام پیش کرنے کے بعد کیسے پیش کریں گے بھائی؟ السلام علیکہ یا ابا بکر یا السلام علیکہ یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے بہت الگ الگ کتابوں میں علماء کرام نے بڑے عجیب عجیب خوبصورت الفاظ رکھے ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے زبردست ساتھی ہیں کہ ہجرت کے بھی رفیق ہیں، ہے نا، اور غار سور میں غار کے بھی رفیق ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں کہ آپ کی بیٹی اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عجیب و غریب فضائل بتائے کہ میں نے دنیا میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا، ان کے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود قیامت میں دیں گے۔ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تبوک کے سفر کے موقع پر اپنا سارا سب کچھ خدمت میں پیش کر دیا اور اپنا لباس بھی اتار کر ٹاٹ کا کپڑا پہن کر ببول کے کانٹے لگا دیے تھے، تو جبریل امین بھی وہی لباس پہن کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا کہ اے جبریل تم نے کون سا لباس پہن رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے ہی نہیں بلکہ اللہ نے آسمان کے ساری فرشتوں کو وہی حکم دیا ہے کہ جو میرے ابو بکر کا لباس ہے سارے فرشتے وہی لباس پہنے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا سلام آیا کہ اللہ تعالیٰ سلام کہہ رہے ہیں، سلام خود سلام بھیج رہا ہے، کیا مقام ہے ابو بکر صدیق کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ میرے ابو بکر سے پوچھو کہ میرا ابو بکر اس حال میں اللہ سے راضی ہے؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ مقام ہے ہمارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد دائیں طرف 2 قدم ہٹ کر خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر سلام پیش کریں گے۔ اس کے بعد دائیں طرف کو اور 2 قدم ہٹیں اور یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر سلام پیش کریں۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ آپ کی بیٹی اماں جان ماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں، اور ان کا بھی بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا خلاصہ مفہوم ہے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ 22 مقامات قرآن پاک میں ایسے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کی شکل دے کے قرآن بنا دیا۔ امت کے ملہم ہیں، ان کی خلافت کے زمانے میں فرمایا 2/3 دنیا میں اسلام پھیل گیا، 4000 مسجدیں قائم دائم ہو گئی۔ اور اس زمانے میں مسجدوں کا جو قائم ہونا ہوتا تھا وہ صرف دیواروں کا اور یعنی شکل کا قائم نہیں ہوتا تھا، بلکہ مسجدوں کا قائم ہونا اور مسجدوں کا آباد ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ 4000 مسجدیں تعمیر ہوئی، مطلب یہ کہ مسجدوں کے اندر 4000 مسجدوں کے اندر ہمارے مساجد زندہ ہو۔ مسجدیں صرف عبادت کے لیے نہیں ہے، سجدے کے لیے نہیں ہے، اگرچہ اس کا نام مسجد ہے سجدے کی جگہ، لیکن مسجدوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال مساجد سے آباد کیا تھا، جس کے اندر دینی مذاکرے، اللہ کی بڑائی کے تذکرے، سنتوں کے مذاکرے، آخرت کے تذکرے، جنت جہنم کے تذکرے، اسی طرح مسئلے مسائل کا سیکھنا، دین کا سیکھنا، اور اسی طرح سے جو ایک خدمت اور تعلیم و تعلم اور ذکر اور عبادت اور تلاوت اور اللہ کے سامنے رونا اور آوازاری کرنا، اس سارے اعمال سے مسجدوں کو آباد کیا جاتا تھا۔ اور مسجدیں ہمیشہ کھلی رہتی تھی، مسجدیں 24 گھنٹے آباد رہتی تھی، 24 گھنٹے آباد رہتی تھی۔ میں نے ایک بہت بڑے عالم صاحب سے سنا ہوں کہ جو حرم میں اذان ہوتی ہے نا رات کو، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی اذان ہے۔ ارے بھائی کیا سمجھتے ہیں بولو بھائی؟ دیکھو میں بڑی امانت داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، اگر غلط ہو تو آپ لوگ مجھے صحیح کر دینا کسی عالم صاحب سے پوچھ کے، کیونکہ میں نے ایک بہت بڑے عالم صاحب سے سنا کہ دراصل بات یہ تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں کو آباد کرنے کی ترتیب تھی، مسجدوں کو ہمیشہ آباد رکھنا اعمال سے، اس کی ترتیب تھی۔ تو بعض صحابہ کی ترتیب ایسی تھی کہ آدھا دن کاروبار کا اور آدھا دن مسجد کا، آدھی رات گھر والوں کے تقاضے اور آدھی رات مسجد کی۔ بعض تو اصحاب صفہ تو پورا کے پورا 24 گھنٹے دیتے تھے، اور دوسری جو ترتیب تھی وہ آدھا دن آدھی رات کی تھی۔ تو جو آدھا دن اور آدھی رات کی ترتیب والے تھے نا، یہ اذان ان کے لیے ہوتی تھی
کہ بھئی اذان اس لیے ہوتی تھی کہ اب جو مسجد میں ہے وہ اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے گھر پہ چلے جائیں، اور جو گھر پہ ہیں وہ مسجد کی آبادی کے لیے مسجد میں آ جائیں۔ بڑے عجیب انداز میں مولانا نے سمجھایا تھا۔ مسجدیں وہ ٹائم پہ 24 گھنٹے آباد ہوا کرتی تھی۔ اللہ کرے جیسے ابھی حرم آباد ہے ماشاءاللہ، اللہ کرے ہماری ہر مسجد اعمال مساجد سے اور اعمال دعوت سے 24 گھنٹے آباد ہو جائے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی، کیونکہ اعمال مساجد اور اعمال دعوت یہ اسباب ہدایت ہے، اس سے امت کی ہدایت والی ضرورت پوری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ انسانیت کو ہدایت دے گا۔ ہم سب یہ نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ ہمیشہ مسجدوں کو آباد کریں گے نا انشاءاللہ۔ بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ حضرت ابوبکر کے اوپر سلام پیش کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سلام پیش کریں گے۔ یہاں سے فارغ ہو جائیں تو پھر بائیں طرف کو دونوں خلفائے راشدین کے درمیان کھڑے ہو کر دونوں حضرات پر مشترکہ سلام عرض کریں۔ دونوں پر الگ الگ سلام پیش کرنے کے بعد دونوں پر مشترکہ یعنی ملا کر بھی سلام پیش کریں۔ سلام سے فارغ ہو کر قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ جب یہ تینوں کو ہم سلام کر دیں گے تو سلام کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ بولو بھائی، قبلہ رخ ہو کر دعا کریں گے۔ دعا کے وقت ہمارا رخ کہاں ہو جائے گا؟ بولو بھائی، قبلے کی طرف رخ ہو کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور جو حاجت دل میں ہو نہایت عاجزی سے طلب کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام اس طرح پیش کریں: السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالی عنہ و ارزق جزاکم اللہ عنا خیرا۔ السلام علیک یا سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ و ارزق جزاکم اللہ عنا خیرا۔ ہر نماز سے پہلے یا بعد میں مندرجہ ذیل مختصر سلام ضرور پیش کریں۔ ہر نماز سے پہلے یا بعد میں مندرجہ یعنی جو نیچے لکھے ہوئے الفاظ ہیں مختصر سلام ضرور پیش کریں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سلطان الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا شافی المذنبین عند اللہ۔ صلاۃ والسلام اگر زبانی یاد نہ ہو تو کسی کتاب میں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ و سلام سے فارغ ہو کر قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اور جو جائز حاجت دل میں ہو نہایت عاجزی کے ساتھ طلب کریں۔ عورتوں کے لیے زیارت کا مخصوص وقت مقرر کیا جاتا ہے، لہٰذا عورتیں اسی وقت میں زیارت کریں۔ اس کے ساتھ عورتوں کا وہاں مسجد نبوی میں بالکل الگ انتظام ہے، گیٹ بھی الگ ہے، یہاں کی طرح نہیں معاملہ۔ یہاں پر جو ہے وہ معاملہ قابو میں نہیں آتا، طواف بھی مل کر کرتے ہیں اور نماز بھی جو ہے کبھی کبھی کھلت ملت ہو جاتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے احتیاط نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن وہاں پر ایسا معاملہ بالکل نہیں ہے۔ عورتوں کا انٹرنس گیٹ بھی الگ ہے، ان کا سیکشن بھی الگ ہے، اور صلاۃ و سلام پیش کرنے کا اور اسی طرح ریاض الجنہ میں جانے کا بھی ان کے سارے اوقات الگ ہیں۔ اس کے بعد اس کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ریاض الجنہ، جو نسو کیب کے اوپر جو اپوائنٹمنٹ لے رہے ہیں نا، ریاض الجنہ ممبر شریف کے پاس اصحاب صفہ کا چبوترا۔ ریاض الجنہ کیا ہے تھوڑا مختصر بتا دیتا ہوں۔ ریاض الجنہ جو ہے وہ جنت کی کیاری ہے، جنت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر اور آپ کا ممبر شریف، آپ کی قبر اطہر یعنی آپ کی قبر اطہر کہاں ہے؟ جہاں پہ آپ کا حجرہ مبارک تھا، اماں جان ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام زندگی کے وہیں گزارے اور وہیں پر بیماری اور وہیں پر دنیا سے رخصت ہوئے، وہیں پر آپ کی جو ہے قبر کھودی گئی، وہیں پر آپ آرام فرما رہے ہیں۔ وہ آپ کا حجرہ شریف تھا، وہاں سے لے کر جو آپ کا ممبر شریف ہے اس کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے زمین کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ یہ جنت کی کیاری ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو ریاض الجنہ ہے۔ پھر ممبر شریف کے پاس اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ ممبر شریف تو سب سمجھ گئے، جہاں پر کھڑے رہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، اور اصحاب صفہ کا چبوترا، اصحاب صفہ اسلام کے مہمان کہلائے جاتے تھے، جو اسلام قبول کرنے کے لیے اپنا گھر وطن اور سارا سب کچھ چھوڑ کر آ جاتے تھے۔ ان کا نہ گھر تھا اور نہ ان کا کوئی کمانے کا انتظام، نہ کوئی کھانے کا انتظام، وہ اسلام کے مہمان شمار ہوتے تھے، اصحاب صفہ۔
تو ان کی جو بیٹھنے کی جگہ تھی، نشست گاہ تھی، وہ ایک چبوترا، ایک پہاڑی جیسی شکل تھی، اس کو بولتے ہیں اصحاب صفہ کا چبوترا۔ ستونوں کے پاس، یعنی وہاں پہ 8 ستون ہیں، اس کی تفصیل بعد میں آئے گی، جس میں سے غالباً 3 ستون ریاض الجنہ میں چلے گئے ہیں، باقی 5 ستون ہیں۔ یہ 8 مبارک ستون ہیں، ان ستونوں کے پاس جا کر بھی اللہ موقع دے تو نماز پڑھے، دعائیں کریں، حتیٰ کہ ہر جگہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ریاض الجنہ میں جب ہم چلے جائیں گے تو جہاں اور دعائیں مانگیں گے، ایک دعا ضرور مانگے کہ یا اللہ، تیرا تو وعدہ ہے کہ ایک بار تو جب کسی بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے تو پھر تو جنت میں سے نہیں نکالتا، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، لہٰذا تو نے اپنے کرم سے مجھے یہاں پہنچا دیا ہے، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر، مجھے جنت سے مت نکالنا۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، سوائے مسجد حرام کے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجد کے مقابلے میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ پڑھی جائیں گی۔ یہ تمام باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کریں، جو چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہو اس کو اچھی طرح سے یاد کریں، سیکھیں۔ اب بھی ہمارے پاس 3-4 دن ہیں، ہم اپنے آپ کو مدینے میں جانے کے لیے آراستہ تیار کریں، مزین کریں، درود پاک کی مقدار کو بڑھائیں اور اپنے آپ کو سنتوں سے مزین کریں، نمازوں کا خوب اہتمام کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہٰذا ہمیں مرتے دم تک 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے اور اپنی نمازوں کو بھی سنت پر لانا ہے۔ تو نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں، نماز کے مسائل اور نماز کے جو ارکان کو، اس کو بھی صحیح کریں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کو صحیح کریں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنا ہے۔ اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، اس کو بھی بہت اچھی طرح سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم اور فکر اور کڑن کو بھی اللہ کے دربار سے مانگنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، کثرت سے سجدے کرنا اور تعلیم و تعلم، اور اسی طرح سے سیکھنے سکھانے کے حلقے، گھروں میں تعلیم، اپنے روم میں، یہ سارے اعمال کرنا ہے، اور اپنے اندر ایک جذبہ، ایک محبت کا جوش پیدا کرنا ہے، اور اس جذبے کو لے کر، اس جوش کو لے کر نہایت ادب اور وقار کے ساتھ میں ہمیں مدینہ منورہ، مسجد نبوی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر کی زیارت کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك